Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shumaila Yusuf. Today we talk about کہ خوبصورتی کیا ہے، آپ کی نظر میں خوبصورتی کیا ہے. تو پلیز آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتی ہیں، خوبصورتی کا جو کرائٹیریا وہ آپ کی نگاہ میں کیا ہے. میری نظر میں خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کی پرخلوص مسکراہٹ سے کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ پھیل جانا خوبصورتی ہے. گمسم ہوئے شخص کے پہلو میں بیٹھ کر کچھ پل اس کو اپنے ہونے کا احساس دلا کر دھیمی سی آواز میں پوچھا جائے کہ بولو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. دیٹ از بیوٹی. خوبصورتی تو یہ بھی ہے بس میں سفر کرتے ہوئے کسی عمر رسیدہ بیمار یا کسی خاتون کو دیکھ کر سیٹ چھوڑ دینا، ان کو بیٹھنے کے لیے مدعو کرنا. خوبصورتی تو یہ بھی ہے کسی اپنے بہت عزیز پریشانی سے دو چار گھریلو حالات کی جانکاری لیتے ہوئے اس کی طرف کسی بہانے سے ضرورت کی اشیاء لے کر پہنچ جانا، ان کو حوصلہ دینا، ان کے ساتھ وقت گزارنا. دیٹ از بیوٹی. خوبصورتی یہ بھی ہے کہ کسی عزیز کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہو اور آپ اس کے مالی حالات جو ہیں وہ مشکلات پیدا کر رہے ہوں، اور تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہوں کہ آپ تیاری کریں، ہم بھی حصہ ڈالیں گے. خوبصورتی یہ بھی ہے کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہو اور اس جگہ کو بھرنے کے لیے ہم دوسرے کو فوقیت دے دیں کہ آپ آگے بڑھیے. خوبصورتی کے ہزار پہلو ہیں، ہزار رنگ ہیں، ہزار احساس ہیں، اور یہ وہ سب احساس ہیں جو بلا واسطہ دل تک اترتے ہوئے روح کو شاد کرتے ہیں، معاشرے کو حسن بخشتے ہیں، انسانیت کو معراج ادا کرتے ہیں، زندگی کو زندگی بخشتے ہیں. ہم اس مالک کی خوبصورت تخلیق تو ہیں ہی، اس پر احسن و تقویم کی سند بھی عرش والے نے ہمیں عطا کر رکھی ہے. بس اس خوبصورتی کو ہم اپنا پہناوا بنا کر اپنے ارد گرد کو، اپنے مسکن کے مسکینوں کو، اپنے معاشرے کو بھی حسن بخش سکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ میں دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہوں، لیکن اگر میں چاہوں تو میں اپنے ہاتھوں کو اس سے داغدار نہیں کرنا چاہتا، اور میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ پاک رہیں. میں سیدھے راستے پر چلتا ہوں اور انہیں بھلاتا ہوں. کیونکہ میں ٹیڑھے راستوں سے نفرت کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں. مجھے پردہ دار تقریر پسند نہیں، مجھے غیبت اور گپ شپ سے نفرت ہے. مجھے ایسی گفتگو پسند نہیں جس کے دو معنی ہو، اور میں اپنی زندگی میں کبھی بھی ماسک نہیں پہنتا. رشتوں اور تعلقات کو برتنے کے لیے بہترین رویہ معاملہ فہمی کا رویہ ہے، یعنی زور زبردستی اور دوسروں کی مرضی کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس پر دلیل کے ذریعے سے اثر انداز ہو جائے. یہ درست ہے کہ تعلقات کی بنیاد پر توقعات تو وابستہ ہو ہی جاتی ہیں، اور جب کوئی ان پر پورا کہیں نہیں اترتا تو دکھ اور رنج کا احساس بھی ہوتا ہے. بالکل فطری امر ہے. اس صورتحال میں کچھ جو ہیں وہ پہلو جن کو مد نظر رکھیں تو ہم بہتری لا سکتے ہیں. اول تو ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری توقعات ناجائز تو نہیں ہیں. اگر اس کے نتیجے میں واضح ہو جائے کہ یہ توقعات ہی محدود سے تجاوز پر مبنی ہیں تو بغیر کسی تعصب کے ان ناجائز توقعات سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور دوسروں سے معافی مانگ لینی چاہیے. دوسرا یہ کہ توقعات جائز بھی ہوں تو بھی ان کے حوالے سے دوسروں کو توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنا چاہیے کہ کہیں آپ کی طرف سے ایسی سنجیدہ اور خیر خواہی پر مبنی کوششیں مفقود ہیں تو احسن انداز اور فرصت حاصل کر کے ہمیں اپنی بات کا ابلاغ کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ احساس دلانے کے باوجود اگر توقعات مسلسل پوری نہیں ہو رہی تو دوسروں پر جبر کرنے کے بجائے اپنی توقعات میں ہی کمی لانے کی جدوجہد شروع کر دینی چاہیے. اور اس سوال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رویے کی اصلاح کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے کہیں توقعات پورا نہ ہونے کا باعث ہماری طبیعت کی سختی اور دوسروں کی آراء اور افعال کو کنٹرول کرنے کا رویہ ہی تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. شمائلہ یوسف سائننگ آف. اللہ حافظ.